بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ سکندر ذوالقرنین۔ معتبر راویوں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ کئی وجہ سے اسکندر کو ذوالقرنین کہتے ہیں کہ وہ کاف سے لے کر کاف تک گئے، یعنی وہ مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی اور انہوں نے اپنی بادشاہت کے طول و عرض میں سیر کی، اور قرن کہتے ہیں 30 سال یا 80 سال یا 120 کو کہتے ہیں۔ یہی صحیح ہے، حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرد عشق کرنن، اور اس مرد کی عمر اس وقت 100 سال کی تھی، اور ایک میں کرن گوشہ جہان کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک گوشہ جہان کا وہ کہ جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا گوشہ وہ کہ جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ پس اسکندر ذوالقرنین دونوں گوشوں تک پہنچے تھے، اور ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے 2 شاخ تھیں، اور اسکندر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا تولد شہر اسکندریہ میں ہوا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو جہل اور مکے کے کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے، اور بطور شرارت بد ذاتی کر کے حضرت کی پیغمبری آزمانے کے لیے ایک شخص کو ملک یثرب میں علماء یہود کے پاس بھیجا کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہے اور وہ دعویٰ نبوت کا کرتا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ شخص سچ کہتا ہے یا جھوٹ، تم کو تو علم توریت خوب معلوم، لہذا ہمارے لیے چند مسئلے قدیم زمانہ گزشتہ کے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اپنی کتابوں سے چن چن کر ہمارے پاس بھیج دو، یہاں آ کر ہم کو سوالات اس کے سکھا دو کہ ہم اس سے پوچھیں اور سوال کریں، پھر دیکھیں وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ یا نہیں۔ تب یہودیوں نے کئی سوالات مشکل ترین اپنی کتاب توریت زبور سے دیکھ دیکھ کر نکالے، مثلا ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کہف کون لوگ ہیں اور ان کا کیا حال تھا، اسکندر ذوالقرنین کون ہے اور ان کا کیا حال تھا۔ یہ مشکل سوالات یہودیوں کے بہت نامور عالموں نے اپنی کتاب سے نکالے تھے، اور یہ سب سوالات و مسائل ابو جہل کے پاس لکھ کر بھیجے۔ تب اس ملعون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سوالات مذکورہ شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے یہ کہا، یعنی اگر آئے تم کتاب کے ساتھ مثل اس کتاب کے کہ دی گئی موسیٰ کو یعنی توریت، تو البتہ ہم تم پر ایمان لائیں گے، جیسا کہ توریت پر ایمان لائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب میں کل دوں گا، اور یہ جملہ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ کل جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے اور ان کا مکمل جواب دیں گے، لیکن یہ جملہ کہتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، اس لیے 11 دن تک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور آپ ان سوالوں کا جواب بھی 11 دن تک نہ دے سکے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا،
اور یہ بات کافروں کی سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین ہوئے اور پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ کافر لوگ ہم پر تانے دے رہے ہیں، میں ان کا کیا جواب دوں؟ یہ آپ کی معروضات سن کر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جمعہ کے دن ظہر کے وقت نازل فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام پہنچایا اور یہ فرمان خدا بندی بھی اپنے ساتھ لائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور نہ کہو تم کسی کام کو کہ یہ میں کروں گا کل کو، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ اور اگر بھول جاؤ تو یاد آئے۔ اگرچہ وقت گزر چکا ہو تو بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور کافروں نے جو کہا تھا خدا نے تم کو چھوڑ دیا، وہ تو یہ دشمنی سے کہتے تھے بلکہ وہ خود منافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، قسم کھا کر قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے، نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو اور نہ بیزار ہوا تجھ سے۔ یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دن تک وحی نہ آئی اور دل میں بڑا تفکر پیدا ہوا اور دل کے مقدر ہونے کی وجہ سے تہجد کو نہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے شور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، اور وہ چند سوالوں کے جوابات نہ بتا سکے۔ پس یہ سورہ نازل ہوئی، پہلے قسم کھائی دھوپ کی اور رات اندھیری کی، یعنی ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو قدرتیں ہیں اور باطن میں بھی چاندنی ہے اور کبھی اندھیرا، اور وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور بندہ سے اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی دور نہیں، اور یہ فوائد کتب تفاسیر میں لکھے ہیں۔ اور اگر اے نبی سوال کریں تو اس سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور اے نبی اگر تجھ سے پوچھیں روح کے بارے میں تو تم کہہ دو کہ وہ تو میرے رب کے حکم سے ہے اور میں نے تھوڑی سی خبر دی۔ یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزمانے کو یہود نے آپ سے پوچھا، سو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اتنی سمجھ کا حوصلہ اور صلاحیت نہیں ہے، اور اس سے قبل کسی پیغمبر کی امت نے ایسی باتیں نہ پوچھی تھی۔ خیر بس اتنا ہی لوگوں کو جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک چیز بدن میں آ پڑی اور وہ بدن زندہ ہو گیا، اور جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بدن سے نکل گئی تو وہی بدن پھر مردہ ہو گیا، اور یہ بھی ایک تفسیر کا مضمون ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ کافر لوگ تجھ سے سوال کریں کہ اسکندر ذوالقرنین سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے ان قریب پڑھوں گا میں اوپر تمہارے اس میں کچھ مذکور، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی تھی زمین میں، اور اس میں دنیا کے ہر راستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی، یعنی سر انجام سفر کا کرنے لگا، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پر تو اس نے سورج کو ڈوبتا ہوا پایا ایک دلدل کی ندی میں، اور اس نے اس جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ذوالقرنین یا یہ کہ عذاب کرے یا تو ان کو کپڑے اور تو ان میں بھلائی دے۔ یہ سن کر ذوالقرنین بولا، جو شخص ظالم ہے پس البتہ عذاب کریں گے ہم ان کو، پھر پھیرا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف،
پس عذاب کرے گا اس کو عذاب بڑا، اور جو لوگ کے ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، پس ان لوگوں کے واسطے بدطریق جزا کے نیکی ہے، اور البتہ ہم کہیں گے اس کو اپنے سے کام آسان۔ فائدہ: پس جو حکم عادل ہو اس کی یہی رائے ہے کہ بروں کو سزا دے، ان کی برائی کی، اور بھلے لوگوں سے نرمی اختیار کرے۔ پس اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات کہی، یعنی اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات کی، زمین میں اپنے لشکر کے ساتھ کئی سال رہے اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس دعوت الی الحق کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کے سب لوگ ان کے مطیع و فرما بردار ہو گئے، اور ان لوگوں کو نوازشیں بھی کیں، اور جو لوگ ان کے باغی رہے تو ان لوگوں کو جہنم دکھائی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسکندر ذوالقرنین کی نبوت اور بادشاہت میں بعض حضرات کو اختلاف ہے، اور بعد انہیں کہا ہے کہ وہ اول بادشاہ تھے، پھر اس کے بعد وہ نبی ہوئے، اور بعدوں نے کہا کہ اول وہ نبی تھے، پیچھے بادشاہ ہوئے، اور بعدوں نے اس بات پر دلیل قائم کی ہے کہ اگر اسکندر ذوالقرنین نبی نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ نے قل نہ یا ذوالقرنین کر کے خطاب کیوں فرماتا؟ لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ وہی الہامی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حق تعالیٰ نے فرمایا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، علام نے فرمایا بے واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کی بادشاہی تھی مشرق سے مغرب تک، اور تمام رائے ملک کی سجائی تھی۔ مشرق اور مغرب مختلف جزائر اور دیگر شہروں میں جا کر خلق خدا کو خدا کی دعوت پہنچاتا، یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جا پہنچے، تو وہاں جا کر ایک شہر ایسا بھی پایا کہ اس کی 4 دیواری روئیں کی تھی، اور اس کے اندر کسی طرف سے جانے کے واسطے کوئی راہ نہ تھی۔ آپ کا تمام لشکر اس کے ارد گرد پڑا رہا، اور آپس میں کہتے رہے آخر اس کے اندر کس طرح جائیں۔ باہر تقدیر کسی حکمت عملی سے رسی اور کمان دیوار پر ڈال کر ایک آدمی کو اس پار کر دیا، اور وہ پھر نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد اس حکمت عملی سے دوسرے آدمی کو بھی دیوار پر چڑھایا، اور اس سے کہا شاید اس طرف جنت یا اور کچھ ہوگا، لہذا تم آگے مت جانا، اور پھر ہم کو خبردار تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن باوجود اس تاکید کے وہ بھی پھر واپس نہ آیا۔ یہ کیفیت حال دیکھ کر اسکندر ذوالقرنین نے سمجھا کہ میں جس کو بھی بھیجوں گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ پس ملک کی حد بنا کر واپس مشرق کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے ایک جزیرے میں جا پہنچے، وہاں بھی ایک شہر آباد دیکھا، لیکن بغیر کشتی کے وہاں جانا بالکل محال تھا، اور اس جگہ پر دانا، عقل مند اور حکیم تھے۔ جب ان لوگوں کو جو اس شہر میں آباد تھے اسکندر ذوالقرنین کے آنے کی خبر پہنچی، تو انہوں نے تمام کشتیاں جزیرے سے چھپا دی۔ غرض سکندر ذوالقرنین ماں اپنے لشکر کے بلب دریا چند روز تک ٹھہرے اور سوچتے رہے کہ کسی حکمت عملی سے دریا عبور کر کے اس جزیرے میں جا اتریں، اور وہاں کے جو لوگ ان کو ملتے اور وہ اپنے جسمی اعتبار سے بہت ہی دبلے تھے، ان سے پوچھتے کہ تمہارے دبلا پتلا ہونے کا کیا سبب ہے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے اسکندر سے کہا کہ یہ ہمارے شہر کی غذا اور آب و ہوا کا اثر ہے، ہم لوگ بڑی حکمت سے غذا کھاتے ہیں، چنانچہ اس کی
خاصیت بھی یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پس ان لوگوں نے اسکندر ذوالقرنین کی دعوت تام کی اور اس ضیافت میں اپنی حکمت عملی سے غذا تیار کر کے ایک خوان جواہرات سجا کر اسکندر ذوالقرنین کے سامنے لا رکھا اور پھر وہ سب کے سب الگ ہو گئے۔ اسکندر ذوالقرنین سے کہنے لگے آپ تناول کیجئے۔ اسکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر کھانا تناول کریں۔ اور اسکندر ذوالقرنین نے ان سے یہ بھی کہا یہ تو ہماری غذا نہیں ہے اور ہم یہ غذا کس طرح سے کھائیں؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے اسکندر ذوالقرنین سے کہا تم اسی لیے یہاں تک آئے اور تمہاری یہاں تک آنے کی کیا غرض مقصود ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہم لوگوں نے پیش کی ہیں وہ بھوک کو نفع دیتی ہیں، پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب یہ باتیں ذوالقرنین نے ان لوگوں سے سنی تو پھر وہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنا ایک قاصد بھی شاہ ہند کے پاس روانہ کر دیا کہ وہاں جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ بہت لشکر بھی ہے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک برباد نہ ہو اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سے لڑائی کریں۔ پس تمہیں لازم ہے کہ اس خبر کو پاتے ہی سب کے سب ہماری اطاعت میں آ جاؤ اور جو خراج ہم مقرر کریں اس کو قبول کرو۔ چنانچہ اسکندر ذوالقرنین کے قاصد نے یہ باتیں شاہ ہند سے جا کر کہیں کہ آپ ہمارے شہنشاہ کا شاہانہ استقبال کے ساتھ بجا لائیے۔ یہ سن کر شاہ ہند نے نہایت تعظیم و تکریم سے ایک ایلچی ماں تحفہ و ہدیہ دے کر سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجا۔ جب شاہ ہند کا ایلچی سکندر ذوالقرنین کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ ہند کا بھیجا ہوا تحفہ و ہدایہ اور نذرانے ان کے سامنے پیش کیے تو ذوالقرنین نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس ایلچی کو لے جاؤ اور اچھی طرح رہنے کو جگہ دو اور 3 دن کے بعد اس ایلچی کو میرے پاس حاضر کرنا۔ چنانچہ حسب الحکم ملازموں نے اس کو لے جا کر اچھی طرح سے ایک جگہ پر رکھا اور 3 دن کے بعد حضرت ذوالقرنین کی خدمت میں حاضر کیا۔ ذوالقرنین نے اس کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا اور اس ایلچی نے ذوالقرنین کو دیکھ کر اپنی ایک انگلی ناک کے نتنے میں ڈال کر پھر نکالی اور بغیر کہے کسی سے اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خاص لوگوں نے یہ حال دیکھ کر ذوالقرنین سے عرض کی اے بادشاہ آپ نے شاہ ہند کے ایلچی کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا اور یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لمبے قد کا آدمی احمق اور بے وقوف ہوتا ہے اور یہ مثل مشہور ہے کہ دیکھا کیا کہ آدمی دراز قد والے زیادہ تر احمق ہوتے ہیں لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ہر پستہ قد آدمی فتنہ ہوتا ہے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ اور اس نے جو اپنی ناک کے سوراخ پر انگلی رکھی تھی کہ یہ میرے تالے اسکندری دیکھیے پھر جاؤ اور اس کو میرے پاس لے آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ، وہ بزرگ آدمی ہے۔ پھر اس کو واپس لے آئے اور اس کے کھانے کے واسطے صرف روٹی اور گھی بھیج دیا تاکہ اس کی عقل کی آزمائش ہو جائے۔ چنانچہ وہ روٹی اور گھی کھا گیا اور اس نے ایک سوئی میں رکھ کر ذوالقرنین سے اسی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے اسی روٹی اور گھی پر رکھ کر پھر اس کے پاس بھیج دی، اور اس نے پھر ایک ٹکڑا آئینہ کا اس پر رکھ کر ذوالقرنین سے عرض کی اے جہان پناہ اس میں کیا حکمت ہے؟ بادشاہ بولے کہ روٹی اور گھی دینے کا مجھ کو یہ مطلب تھا کہ مرد علم و حکمت میں خوب ہوتے ہیں، جیسے روٹی ساتھ گھی کے، اور جو اس نے روٹی اور گھی پر سوئی رکھ کر بھیجی تھی یہ سمجھ کر کہ وہ علم و حکمت میں خوب ہے۔ پھر میں نے اس کی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے جو بھیجا تھا اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کا علم اور حکمت مانند آئینہ کے صاف روشن ہے، اور ہم نے اس سے معلوم کر لیا کہ لمبے آدمی
حقیقتاً بے وقوف ہوتے ہیں۔ بس ہم دونوں میں یہی اشارات میں گفتگو جاری تھی۔ پھر ہند سے ذوالقرنین مشرق کو جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا تھا وہاں پہنچے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے، یعنی سفر کا سر انجام کیا، یہاں تک پہنچا ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ پر، تو اس نے پایا کہ سورج نکلتا ہے، اور اسی جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا کہ ان کے لیے کوئی گھر اور نہ سایہ اور نہ کپڑا، اور وہ لوگ بیابان ریگستان میں رہتے تھے، کیونکہ ریگستان میں گھر وغیرہ نہیں بن سکتے اور نہ روئی کی کھیتی ہو سکتی کہ اس سے کپڑا بنا دیں، اور وہاں جاڑا بہت ہوتا، اور وہ لوگ اپنے کھانے کو دوسرے شہروں سے لا کر کھاتے ہیں، اور زن و مرد سب ننگے رہتے ہیں اور مثال جانوروں کے جمع وغیرہ کو کرتے ہیں، اور جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے بدن میں قوت آتی ہے، اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے